بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر 17 ہے اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 16 اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ عبادہ ابن صامت وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حالت میں کہ آپ کے ارد گرد اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت تھی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بایعونی، اے صحابہ میرے مرید بن جاؤ۔ مطلب کیا کہ اس بات پر بیعت کرو، الا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اے صحابہ اس بات پر میں بیعت لینا چاہتا ہوں۔ ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا، اور تم اولادکم، ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم اپنے سامنے کوئی بہتان مت گھڑنا، مطلب وہ ایدیکم وارجلکم یہ استعارہ ہے، مطلب ارجلکم کا ویسے معنی پاؤں ہو گیا اور ایدیکم بمعنی ہاتھ یا اپنے آگے سے، اس کا مطلب استعارہ میں علماء محدثین نے یہ ذکر کیا، چونکہ اکثر جو ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں بہتان تہمت وہ ہاتھ کے ذریعے لگاتے ہیں یا پاؤں کے ساتھ چل کر گناہ کا اکثر کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ استعارہ اس طرف ہے۔ مطلب یہ کہ تم کسی پر بہتان مت باندھنا۔ اور آگے فرمایا ولا تعصوا فی معروف، نیکی کے کام میں نافرمانی مت کرنا۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس شخص نے اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کیا، وفا کیا، اس کا اجر رب کی ذات پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ان میں سے کچھ کر بیٹھے، مطلب ان گناہوں میں سے اگر کچھ کر بیٹھے تو دنیا میں وہ سزا پالے تو وہی سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور آگے فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ، جس شخص نے ان گناہوں کو کر لیا لیکن رب نے اس کے عیبوں پر، نقص پر پردے ڈال دیے، فہو الی اللہ، تو پھر اس کا معاملہ رب کی ذات کے سپرد ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر رب چاہے تو اس کو بخش دے، عفا معاف کر دے۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر رب چاہے تو اس گناہ کی ان کو سزا دے دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ متفق علیہ، اصحاب کہتے ہم نے اس بات پر بیعت رسول اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں یہ بالخصوص تعلیم امت کے لیے ہے۔ اب صحابہ کرام وہ لوگ تھے کلمہ پڑھنے کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہو صحابی اور پھر وہ چوری کرے یا زنا کرے یا کسی پر بہتان باندھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کے بارے رب نے فرمایا کہ ہم نے تقوی میں ان کے دلوں کا امتحان لیا، یہ سارے تقوی کے اندر پاس ہو گئے۔ ان صحابہ سے حضور علیہ السلام نے بیعت لی۔ محدثین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں نا، یہ تعلیمی امت کے لیے تھا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں بیعت طریقت، بیعت سلوک بھی اس کو کہا جاتا ہے، بیعت تقوی بھی کہا جاتا ہے کہ اے بعد میں آنے والوں تم تو گناہگار ہو، تم لوگوں پر الزام بھی لگاتے ہو، تہمت بھی لگاتے ہو، تم چوری بھی کرتے ہو، تم زنا بھی کرتے ہو، لہٰذا اگر ایسے بڑے بڑے بالخصوص گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دے دینا، وہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور وہ تمہاری صحیح انداز میں اصلاح کر تمہیں صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی، اور بالخصوص علماء دیوبند نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں دے دے، نفلی عبادات میں ہمیں تقویت ملتی ہے اور انسان ہر لحاظ سے کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ دنیا یہ جو ہے نا ہماری، اس میں سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے مفسر ہیں اور ہر مکتبہ فکر ان کو پڑھنے والا ہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو شیطان نے پوچھا جی کتنے خدا ہیں؟ تو اتنا بڑا قرآن کا مفسر دلیلیں دینے لگ گئے۔ آپ کے شیخ صاحب نے فرمایا اے امام راضی یہ تو کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟
تو شیخ جو مرشد ہوتا ہے نا، رہنما جو ہمارا ہوتا ہے، وہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا تحفظ کرتا ہے، ہمارا ایمان بوقت موت تک سلامت رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے، یہ متفق بخاری مسلم کی حدیث، اگرچہ یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بقیہ دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، ان کو یہ دکھانی چاہیے کہ ہم بھی اسی لحاظ سے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں۔ اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں، کوئی بھی مشائخ اعظام، جب وہ بیعت کرتے ہیں تو اپنے مریدوں کو واضح انداز میں کہتے ہیں تم عہد کرو، آج کے بعد تم گناہ نہیں کرو گے، آج کے بعد تم 5 وقتہ جو نماز ہے اس کو ادا کرو گے۔ تو یہی چیزیں مشائخ اعظام کے اندر موجود ہیں، جس بات پر رسول اللہ علیہ السلام نے بیعت لی تھی۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کی جو نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے، یہ نعمت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ حدیث پاک کا فیضان آگے پہنچانے کی اور اس حدیث پاک کے فیضان سے اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔